بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمعے کی نسبت سے اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب جانتے ہیں یہ دنیا ہے اور یہ امتحان کی جگہ ہیں، آزمائش کی جگہ ہیں. ہم سب یہاں آزمائش میں ہیں، امتحان میں ہیں، اور دنیا میں جو بھی آیا ہے اور آئے گا وہ سب امتحان ہی میں رہیں گے، آزمائش ہی میں رہیں گے. پرکھنے کے لیے امتحان لیا جاتا ہے، جانچنے کے لیے امتحان لیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے. آدمی کو دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے. بنانے والا اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، سب کو پیدا اسی نے کیا، سب کو وہی موت دے گا، سب کو وہی ختم کرے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا. سب کو موت دینے والا ہو، سب کو پیدا کرنے والا ہو اور ہو جانتا ہے، پھر بھی ہماری آزمائش کرتا ہے، ہماری امتحان لیتا ہے. کچھ تو وجہ ہوگی، کچھ تو وجہ ہوگی امتحان کی، آزمائش کی، جو اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن دے کر آزماتا ہے. انبیاء کو آزمایا، صدیقین کو آزمایا، شہداء کو آزمایا، اللہ والوں کو آزمایا، اور پھر اس کا امتحان لینا ہو جانتا ہے کہ مجھے کس طرح سے امتحان لینا ہے. جیسے استاد اپنے شاگردوں کی نوعیت کو جانتا ہے کہ مجھے کس طرح سے امتحان لینا ہے، اسی طرح اللہ بھی جانتا ہے کہ میرے بندوں کا امتحان مجھے کیسے لینا ہے. انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، اکیلے اکیلے ڈال کر آزماؤں گا، دیکھوں گا، پرکھوں گا. اللہ کہتے ہیں میرا پرکھنا، میرا جانچنا مجھے معلوم ہے. اور کیوں پرکھ رہا ہے ہم نہیں سمجھتے. ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ حالات ہیں، یہ حالات مخلوق ہیں، یہ دنیا کے حالات مخلوق ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتی. یہ ہمارے ایمان کی پہلی دعوت ہے کہ مخلوق کا یقین نکالو، چیزوں کا یقین نکالو. یہی محنت تھی جو مکی محنت 13 سال سب سے پہلے ہوئی کہ مخلوق کا یقین کیسے نکلے گا، چیزوں کا یقین کیسے نکلے گا، کہ دشمن جو ستا رہے تھے ان کا یقین کیسے نکلے گا. یہی حالات اللہ نے ڈالے تھے، مخالف اللہ ہی نے کیا تھا. ہم نہیں جانتے، اللہ کا راز اللہ جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کیا راز ہے. ہم تو کہتے ہیں کانٹا بھی نہیں چبھا سکتے، مچھر بغیر حکم کے کاٹ نہیں سکتا. پھر صحابہ کو جو تکلیفیں ہو رہی تھی کیا بات تھی. ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے گلی سے گزر رہے تھے اور حضرت بلال کے گلے پر امیہ پیر دے کر کھڑا ہوا ہے. حضرت ابو بکر نے فرمایا: ارے چھوڑ، دیوانہ پاگل، اس کو کیوں مارتا ہے؟ کہنے لگا اس نے ہماری ناک میں دم کر دیا، اور یہ جو مانتا ہی نہیں ہے کہتا ہے خدا ایک ہے. جب اس کو ہٹایا اور جب اس کی زبان اندر گئی تو زور سے کہا: احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. ہٹے نہیں، ڈرے نہیں، کہ باطل سے ڈرنے کی بات نہیں ہے،
ظالم سے ڈرنے کی بات نہیں ہے، حالات آئیں گے، آنا ہی ہے، یقینی بات ہے، اللہ خود کہتے ہیں الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا تم نے ہی سمجھ لیا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم تم کو نہیں آزمائیں گے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تمہارا امتحان کریں گے، ہم تمہاری آزمائش کریں گے، دیکھیں گے۔ حضرت بلال کا امتحان چل رہا ہے کہ جب زور سے کہا احد اللہ ایک ہے تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے بلال زور سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ دلوں کے بھی حال کو جانتا ہے۔ حضرت بلال کہنے لگے ابو بکر دنیا کہتی ہے جو کہتی ہے، ارے ان کو کہنے دو، تو نہ کہ تجھے کیا معلوم ہے جب یہ لوگ مجھے مارتے ہیں اور میں بعد میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، تو اللہ آسمان سے جھانک کر کہتا ہے کہ بلال تیرا کیا حال ہے، تو میری ساری تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ تو میں نے قرآن کی جو سب سے پہلی آیت تلاوت کی خطبے میں، جو سب سے پہلی آیت تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس آیات شریفہ کا ترجمہ یہ ہے کہ الذی اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا، اور یہ موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو اس آیات شریفہ سے ہی معلوم ہوا کہ دنیا کو اللہ نے امتحان گاہ بنایا ہے، کہ امتحان کی جگہ ہے، آرام کی جگہ نہیں ہے، آرام گاہ نہیں بنایا، چراگاہ نہیں بنایا۔ چراگاہ کا معنی ہوتا ہے کھاؤ پیو، خواہشات کو پوری کر لو، موج مزے کر لو، یہ چراگاہ ہے۔ اس لیے دوستو اللہ نے دنیا کو نہ آرام گاہ بنایا ہے نہ چراگاہ بنایا ہے، بلکہ امتحان گاہ بنایا ہے۔ اب یہاں انسان کو اچھی حالت بھی پیش آتی ہے اور بری حالت بھی پیش آتی ہے، امیری بھی ہے اور غریبی بھی ہے، صحت بھی ہے اور بیماری بھی ہے، عزت بھی ہے اور ذلت بھی ہے۔ تو ظاہر سی بات یہ ہے کہ قرآن میں جب اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے دنیا کو امتحان گاہ بنایا، اس کا مطلب وہ پیدا کرنے والا اس کائنات کو بنایا، اس دنیا کو بنایا، وہ جانتا ہے کہ میں نے دنیا کو کیوں بنائی۔ ایک یونیورسٹی کو بنانے والا جانتا ہے کہ میں نے یونیورسٹی کیوں بنائی، ایک مدرسہ کو بنانے والا جانتا ہے کہ میں نے مدرسہ کیوں بنایا، ایک کمپنی کو بنانے والا جانتا ہے کہ میں نے کمپنی کو کیوں بنائی۔ تو اللہ بھی جانتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں کیا رکھا ہے، جو رکھا ہے اس کو قرآن میں بیان کیا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ پھر بھی انسان آج دنیا میں دو راستوں کو چھوڑ بیٹھا ہے، ایک صبر کا راستہ اور ایک شکر کا راستہ۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصبر نصف الایمان والشکر نصف الایمان، کہ صبر آدھا ایمان ہے اور شکر آدھا ایمان ہے۔ جس کی زندگی میں صبر آ گیا وہ بھی کامیاب، اور جس کی زندگی میں شکر آ گیا وہ بھی کامیاب۔ لیکن انسان کا آج حال ہی ہے کہ وہ جس مقام پر ہے اس سے اونچا اسٹیٹس چاہتا ہے۔ کھانا اس وقت میں جو کھا رہا ہوں اس سے اونچا کھانا مجھے ملنا چاہیے، جس مکان میں میں رہ رہا ہوں اس سے اونچا مکان مجھے ملنا چاہیے، اسی لیے ایک کو بیچتا ہے دوسرا، دوسرے کو تیسرا، تیسرے کو چوتھا، کیونکہ میرا اسٹیٹس بلند ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے دنیا کو آرام گاہ سمجھ لیا ہے کہ یہ آرام گاہ ہے، اس لیے آرام کے لیے میں اور آپ اس طرح دوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ایک بہت بڑا اگزامپل مثال دے کر جو خوب فٹ ہو رہی ہے ہمارے اوپر، فرمایا دھوپ ہے، اس دھوپ میں روڈ چمکتی ہے،
جتنی سڑکیں ہیں وہ چمکتی ہیں، جب میں دور سے دیکھتا ہوں تو مجھے پانی نظر آتا ہے، جب میں دور سے دیکھتا ہوں تو مجھے پانی محسوس ہوتا ہے، جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو مجھے پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو میں جاتا ہوں۔ یحسب الظمآن، زمان کا معنی پیاسا، وہ پانی سمجھ کر جاتا ہے، حتی اذا جاءہ، لیکن جب وہ وہاں جاتا ہے تو وہ پانی نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ چمک ہوتی ہے۔ پھر وہ دوڑا، دوڑتے دوڑتے شام ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اسی طرح تو نے اپنی ہوس کو، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ساری زندگی دوڑتا رہا، جوانی ختم ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، الہاکم التکاثر، اور تو نے قبرستان کی زیارت کر لی۔ ان اللہ سریع الحساب، اب تجھے زندگی کا ایک ایک پل کا حساب دینا ہوگا کہ تو نے جو دوڑ لگائی تھی وہ نفس کے لیے تھی یا اللہ کے لیے تھی، اپنی خواہشات کے لیے تھی یا اللہ کے لیے تھی، من چاہی زندگی تھی یا رب چاہی زندگی تھی، مرضیات رب پر چلا یا اپنے اندر کی خواہشات پر چلا۔ یحسب الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم يجد شیئا ووجد اللہ عنده فوفاه حسابہ واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں انسان نہیں، اب تو مسلمانوں کا حال ہی ہو گیا، چھوڑو انسانوں کو، اب تو مسلمانوں کا حال ہی ہو گیا کہ میرا اسٹیٹس سب سے بلند ہو، میرا کھانا سب سے اونچا ہو، میرا مکان سب سے اونچا ہو، میری لائف لگژریس لائف، میری زندگی سب سے بلند ہو۔ اسی میں انسان صبر کو بھی بھولتا ہے اور شکر کو بھی بھولتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں جو کھا رہا ہوں اس سے اونچا کھانا مجھے ملنا چاہیے تو صبر ختم ہو جائے گا، شکر ختم ہو جائے گا۔ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں جس صحت کے ساتھ رہتا ہوں اس سے اور زیادہ میری باڈی مضبوط ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ صبر اور شکر کے کلمات ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے۔ حضرت امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں جو حسن صورت بھی تھی اور حسن سیرت بھی تھے، صورت بھی بڑی خوبصورت اور سیرت بھی بڑی خوبصورت۔ ایک مرتبہ آپ نے کسی اسٹوڈنٹ کو کسی ضرورت کے لیے اپنے گھر بھیجا، اسٹوڈنٹ کی اتفاقاً اسٹوڈنٹ کی نظر بیوی پر پڑی، اور بیوی بھی وہ کوئی خوبصورتی نہیں، وہ کوئی چیز نہیں تھی، تو ساتھی سے رہا نہیں گیا اور آ کر استاد سے کہنے لگا حضرت ایک عجیب و غریب بات ہی ہے کہ جس سے آپ نے نکاح کیا ہے دونوں میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کہاں آپ کی سیرت و صورت اور کہاں ان کی صورت، کوئی میل ملاپ نہیں ہو رہا ہے، حضرت یہ کیا بات ہے؟ جملہ سنو، کتابوں میں لکھا ہے حضرت امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ جس سے اپنا دین کا کام لینا چاہتا ہے اس کو مٹی کے کھلونے میں کھیلنے نہیں دیتا، کہ اللہ جس سے اپنا دین کا کام لینا چاہتا ہے اس کو مٹی کے کھلونے میں کھیلنے نہیں دیتا۔ اگر یہ جملہ سمجھ لیں تو بہت کچھ ہے اس میں۔ یہ دنیا کی ساری چیز مٹی کا کھلونا ہے، چاہے بیوی ہو، بچے ہو، مکان ہو، جائیداد ہو، کاروبار ہو، یہ سب مٹی کے کھلونے ہیں۔ ایک انسان اسی میں کھیلتا رہے تو رب سے غافل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ جس کو اپنا مقرب بنانا چاہتا ہے وہ اس کو اس پہ کھیلنے نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے، ذرا غور فرمائیں کہ جس کی زندگی میں صبر اور شکر کا مزاج ہوتا ہے، حضرت امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الحمدللہ میرے مقدر میں یہ عورت لکھی ہوئی ہے اور میں اس پر صبر کر رہا ہوں اور میں اپنے رب کریم کی طرف متوجہ ہوں، مقدرات کے مسئلے ہیں، یہ ہیں صبر اور شکر۔ کہ جس کی زندگی میں صبر کا دامن ہوتا ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ شوہر اپنی بیوی کی بدصورتی پر اس کو چھوڑتا نہیں، اس کی غریبی میں بھی اس کو چھوڑتا نہیں،
اور اگر بیوی میں صبر ہے تو وہ بیوی اس شوہر کی غریبی میں بھی اس کے ساتھ رہتی ہیں، اس شوہر کی بیماری میں بھی اس کے ساتھ رہتی ہیں، پھر اس شوہر کے بڑھاپے میں بھی اس کے ساتھ رہتی ہیں، کیونکہ اس کی نظر شوہر پر نہیں ہے بلکہ اس کی نظر صبر اور شکر پر ہے۔ جس کی زندگی صبر اور شکر سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اس کا حال ہی ہوتا ہے وہ اس کے سامنے دنیا کی چیز نہیں ہوتی بلکہ اس کے سامنے اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، فرمایا اے اللہ مجھے، میری بیوی کو، میری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ تو قرۃ اعین کا کیا مطلب؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ماں باپ کے سامنے اولاد دیندار بن جائے، ان کے سامنے سجدہ کرنے والے بن جائے، اور اگر ماں باپ کا دل قلب سلیم ہوتا ہے تو اس ماں باپ کا دل اور ماں باپ کی آنکھیں دولت کمانے سے خوش نہیں ہوتی بلکہ بچوں کے سجدوں سے خوش ہوتی ہیں۔ لیکن جس ماں باپ کا دل قلب سلیم ہوتا ہے، صاف ستھرا بنا ہوا ہوتا ہے، اس ماں باپ کا حال یہ ہوتا ہے کہ بچہ چاہے 1000 پیسے کما لے لیکن نماز نہیں پڑھتا تو اس سے ماں باپ کا دل خوش نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بچہ 100 روپے کما رہا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ دیندار ہیں، اللہ کو یاد کرتا ہے، حلال کمائی لے کر آ رہا ہے، ناجائز کمائی نہیں لے رہا ہے، تو پھر اس سے ماں باپ کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ قرۃ اعین کا مطلب کہ ماں باپ کے سامنے اولاد دیندار بن جائے، سجدہ کرنے والی بن جائے، یہ ہے قرۃ اعین کا مطلب۔ ماں باپ کے سامنے اولاد دیندار بن جائے، سجدہ کرنے والی بن جائے، نماز پڑھنے والی بن جائے، یہ ہے قرۃ اعین کا مطلب۔ اس لیے میرے بھائیوں، اولاد پر محنت ضروری ہے، اور محنت ہو جو صحابہ نے محنت کی، جو صحابیات نے محنت کی، وہ اولاد پر ہی مستقل مسئلہ ہے کہ جن کی بچپن سے زندگی جو لائف بنائی گئی ہو، جن کی بچپن سے سنت کے مطابق ان کے کانوں میں اذان دی، تربیت صحیح راستے کے مطابق کی، ان کے سامنے بزرگوں کے واقعات، ان کے سامنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات، ان کے سامنے قرآن و حدیث کی تلاوت، ان کے سامنے صحابہ کے تذکرے، ان کے سامنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اور لائف، اور ان کی لائف کی وہ بنیاد جس کی بنا پر نبی کو ستانا اور مارنا، اور پھر جس کی بنیاد پر نبی کا سب کچھ برداشت کر لینا، یہ زندگی ہے جو اپنے اولاد کے سامنے ذکر کی جائے۔ ہمارے بڑے بوڑھوں نے اسی طرح بچپن سے ہماری لائف کو بنایا تھا، وہ آج ہمارے گھروں میں ختم ہو گئی۔ اب تو ہمارے گھروں کا حال ہی ہے کہ بچہ 1 سال کا نہیں ہوتا لیکن موبائل اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کو جب دیکھو اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب بچپن سے ہی بچہ گیم کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اگر اس کے ہاتھ سے موبائل لے لو تو ایسے رونے لگتا ہے جیسے اس کی کائنات چھین چکی ہو۔ ٹھیک اسی طرح پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے اور نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ پھر جب ہم اس کو ریٹرن کرنا چاہے تو مشکل ہو جاتا ہے، پھر جب اس کو واپس کرنا چاہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرۃ اعین کا مطلب ماں باپ کے سامنے اولاد دیندار بن جائے، سجدہ کرنے والی بن جائے، قرآن و حدیث کی تلاوت کرنے والی بن جائے، یہ ہے قرۃ اعین کا مطلب۔ اس لیے میرے بھائیوں، اولاد پر محنت ضروری ہے، چاہے وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، عالم بنے، مفتی بنے، ٹیچر بنے، ان میں سے کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اولاد کا نیک ہونا بہت ضروری ہے۔
اس لیے میرے نوجوانوں، والدین کو ٹائم دینا پڑے گا، والدین کو محبت دینی پڑے گی، والدین کو گود دینی پڑے گی، والدین کو شفقت اور محبت دینی پڑے گی، ورنہ ایک دن وہ دیکھو گے جو والدین اور اولاد کے درمیان دو کنارے بن جائیں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک مرتبہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اکابرین میں سے گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک صاحب آ کر کہنے لگے، حضرت میں نے 50 حج کر لیے، میں نے 50 عمرے کر لیے، لیکن اللہ نے مجھے آج تک لڑکا نہیں دیا۔ حضرت نے فرمایا، سوچ کے بول، کس جگہ بول رہا ہے؟ اس کا مطلب تیرے حج اور عمرے کا خلاصہ لڑکا ہے، کہ تو نے عمرہ اس لیے کیا کہ تجھے لڑکا ملے، تو نے حج اس لیے کیا کہ تجھے لڑکا ملے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی مقصود نہیں ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اللہ کی خوشنودی اپناؤ، اولاد ملے یا نہ ملے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ مقدرات ہیں، یہ تقدیر ہیں، شفا ملے یا نہ ملے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت ملے یا نہ ملے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ مقدرات ہیں، یہ تقدیر ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، آپ اس کو عبادت سے جوڑ رہے ہو۔ ہمارا بھی بعض مرتبہ ایسا ذہن ہو جاتا ہے، ہمارا ذہن کیا کہتا ہے، ارے میں تہجد پڑھتا ہوں پھر بھی میری دکان نہیں چلتی، میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں پھر بھی میرا جوب بڑا نہیں ہوتا، میں گھر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں پھر بھی میرے گھر میں سکون نہیں۔ ہماری بھی کچھ سوچیں ایسی ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر عبادتوں کے بنیاد پر حالات نہ آتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں تھا، آپ سے بڑھ کر عابد زاہد، آپ سے بڑھ کر سجدہ کرنے والا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک پلڑے میں نبی کا ایک سجدہ رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں ساری امت کے قیامت تک کے سجدوں کو رکھ دو۔ گنتی کے اعتبار سے، تعداد کا اعتبار سے امت کے سجدے ہو سکتے ہیں، لیکن کیفیت اور صفت کے اعتبار سے نبی کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عبادات، ہو تبلیغ، ہو دین، ہو رونا، ان تمام کو ایک طرف رکھ دو، پھر اس کے مقابلے میں دیکھو نبی کے حالات، کتنے حالات آئے آپ پر۔ سیرت کو اٹھا کر دیکھو، پڑھو کہ شیب طالب میں 3 سال آپ معصور رہے، وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، وہیں کھانا، وہیں پینا، وہیں قضاء حاجت، لوگوں نے بائیکاٹ کر دی، کوئی کسی قسم کا تعلق ان کے ساتھ نہ رکھیں۔ آپ کے ہی 3 سال بڑی آزمائش کے ساتھ گزرے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے، آرام کی جگہ نہیں بنایا، آرام گاہ نہیں بنایا، چراگاہ نہیں بنایا، بلکہ امتحان گاہ بنایا ہے۔ بچہ جب محنت کرتا ہے تو اسی کو انعام ملتا ہے۔ ہم اگر دنیا میں محنت کریں گے آخرت کی تو ہم آخرت میں انعام پائیں گے، اور اگر دنیا میں ہی دل لگائے رکھا، آخرت یاد ہی نہیں رہی، تو کبھی سوچا ہے آخرت میں کیا ہوگا؟ مشائخ نے لکھا ہے، اکابرین نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی دنیا کو ایک بوڑھی عورت کی شکل میں کھڑے کریں گے، بہت بدصورت شکل ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے جب سے تمہیں پیدا کیا ہے تب سے لے کر آج تک میں نے اپنی رحمت کی نظر سے تیرے سامنے کبھی نہیں دیکھا، آج تک نہیں دیکھا، اب بھی تمہاری طرف دیکھنا نہیں چاہتا۔ فرشتوں کو حکم کریں گے کہ لے جاؤ ان کو جہنم میں۔ جب فرشتے اس بڑھیا کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جانے لگیں گے تو پھر بڑھیا کہنے لگے گی، اے اللہ ایک میری فریاد ہے۔ پوچھا جائے گا کیا؟ اے اللہ، تیرے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، المرء مع من احب، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔
اے اللہ میرے بھی تو چاہنے والے دنیا میں بہت تھے. اللہ اعلان کریں گے کہ جو دنیا سے محبت کرنے والے تھے ان کو ملا کر اس کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے خطبے کے دوران ایک حدیث شریف پڑھی تھی، کن فی الدنیا کأنک غریب. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ دنیا میں زندگی ایسے گزارو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے یا کوئی پردیسی ہوا کرتا ہے. جب پردیسی ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں ہر وقت ہی رہتا ہے کہ مجھے ایک دن واپس جانا ہے. تو ہم بھی یہاں پردیسی ہیں، ہماری بھی یہ سوچ رہنی چاہیے کہ ہمیں بھی ایک دن اپنے وطن جنت جانا ہے. مگر غفلت آ جاتی ہے، اور غفلت بھی کیسی کہ بندے کو مرنا یاد ہی نہیں آتا. میں ایک چھوٹی سی کارگزاری سناتا ہوں، اور وہ بھی اسی خانپورہ بستے کی. ابھی اجتماع سے پہلے ہم اسی بستی میں اجتماع کی دعوت دینے کے لیے نکلے، نماز کی دعوت دینے کے لیے نکلے. ویسے الحمدللہ نماز کی دعوت تو روزانہ دیتے ہیں. تو جب ہم بستی میں دعوت دینے کے لیے نکلے تو راستے میں ایک بوڑھے میاں مل گئے جن کی عمر 85 سال تھی. میں نے ان سے بات کی اور میں نے ان بزرگ کو کہا، بوڑھے میاں کو کہا کہ دادا جان مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی اللہ اللہ کروں، نیکی کروں، آپ بھی نماز پڑھیں اور اللہ اللہ کریں. تو بوڑھے میاں نے ریٹن جواب دیا کہ مولانا صاحب، بوڑھے میاں نے بات سنتے ہی اپنے گھٹنے کو پکڑ لیا اور کہنے لگے مولانا صاحب دعا کرو میرا گھٹنے کا درد ختم ہوتے ہی پھر میں انشاءاللہ نماز شروع کر دوں گا. جو 85 سال کی عمر میں بھی گھٹنے کا درد، جوانی کا درد ختم ہونے کا، جوانی آنے کا منتظر ہیں کہ میرے گھٹنے کا درد ختم ہوتے ہی پھر میں انشاءاللہ نماز شروع کر دوں گا. یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ کرے ہمارے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. کتنی دنیا ہے جو نماز نہیں پڑھتی، اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اگر میری مدد کی ضرورت ہے تو سن لو ذرا کان لگا کر، کوئی کسی وجہ سے میری مدد نہیں آئے گی. اگر میری مدد کی ضرورت ہے تو صبر کرو اور نماز پڑھو، پھر میں تمہاری مدد کروں گا. لیکن اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم خالی جمعے کوئی مسجد میں آیا کرو. اللہ نے قرآن میں 750 جگہ دن رات میں 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. 750 جگہ. ہم روزانہ منتخب حدیث میں تعلیم میں سنتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر عاقل بالغ مرد عورت پر اللہ تبارک و تعالی نے دن رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. لیکن کمزوری یہ کہ ہم اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں، اللہ کے سامنے 5 وقت سر ٹیکنے کو تیار نہیں. ہم کسی مخلوق کے دربار میں جا کر تو سر ٹیک سکتے ہیں، لیکن اللہ کے دربار میں 5 وقت آ کر سر ٹیکنے کو ہم تیار نہیں. قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو اللہ نے بتا دیا کہ تم مسجدوں میں آؤ، سجدہ کرو اور مجھ سے مدد مانگو، پھر میں تمہاری مدد کروں گا. اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ آرام گاہ بھی نہیں ہے، یہ چراگاہ بھی نہیں ہے، بلکہ امتحان گاہ ہے. اس امتحان گاہ میں کبھی اللہ عزت دے کر امتحان لیتا ہے کہ بندہ تکبر میں آتا ہے یا تواضع کرتا ہے. کبھی اللہ دولت دے کر امتحان لیتا ہے کہ بندہ مجھے بھولتا ہے یا دنیا کی پرچائی کے پیچھے دوڑتا ہے. کبھی اللہ غریب بنا کر امتحان لیتا ہے، کبھی اللہ دولت دے کر امتحان لیتا ہے. یہ دنیا دار الامتحان ہے. اس امتحان گاہ میں ہم سب کو ہر ایک کو اپنا دائمی پیپر برابر تیار رکھنا چاہیے.
تاکہ اللہ تبارک و تعالی جب صبر اور شکر کا امتحان لے تو ہم سب کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صبر اور شکر کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.